اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اخلاق حسنہ. آج یہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انک لعلی خلق عظیم. اچھے اخلاق کا ہونا بھی یہ بھی انسان کا نیچر ہے. ہر انسان چاہتا ہے میری عزت ہو، کوئی نہیں چاہتا میری بے عزتی ہو. بولیے چاہتا ہے کوئی؟ پاگل سے پاگل بھی رہا تو اپنی عزت چاہتا ہو. جس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہو مینٹل کا، وہ بھی عزت چاہتا ہے، اچھی گفتگو چاہتا ہے. اگر اس دیوانے سے بھی کوئی آپ غصے میں بات کریں گے وہ گالی بک دے گا سیدھے. آپ وہ دیوانہ ضرور ہے لیکن اتنا دیوانہ نہیں ہے کہ آپ کی بات کو نہ سمجھ سکے. ہر انسان کی عین تمنا ہے کہ میری عزت کی جائے، میرا احترام کیا جائے، میں انسان ہوں. اور یہی دین اسلام کی تعلیم ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، ہمدردی کا سلوک کرے، اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو بانٹنے کی کوشش کرے. خوش نہیں ہونا تکلیف میں دیکھ کر، اچھا ہوا میرے سے گھس لیتا تھا، انہیں میرے کو ایسا بولا تھا، آج اس کو تکلیف پڑ گئی ہے، بہت اچھا ہوا. خوش نہیں ہونا بلکہ افسوس کا اظہار کرنا، ہمدردی کے بول بولنا، اور ہو سکے تو تکلیف دور کرنے کا سامان کرنا. یہ اخلاق ہے. ہمارے سرکار کی عادت کریمہ کیا تھی آپ جانتے ہیں؟ کہ وہی مکے کی دھرتی ہے جہاں میرے سرکار کو پتھر مارے گئے، راستے میں کانٹیاں بچھائی گئیں، دیوانہ کہا گیا، مجنوں کہا گیا، شاعر کہا گیا. کیا کیا نہیں کہا میرے سرکار کو، اور کیا سلوک نہیں کیا میرے آقا کے ساتھ. خود میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، ہر نبی اور رسول کو ان کی قوموں نے بہت تکلیفیں پہنچائیں، بہت اذیتیں دیں، لیکن جتنی اذیت جتنی تکلیف میری قوم نے مجھ کو پہنچائی ہے اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی. پھر بھی آقا کتنے کریم ہیں، کتنے رؤوف و رحیم ہیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ میرے آقا سید عالم علیہ السلام کی شان مبارکہ کتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی تعریف قرآن میں فرمایا، انک لعلی خلق عظیم. بے شک محبوب تم بلند اخلاق پر فائز ہو. اخلاق میرے حضور کے نیچے ہیں اور میرا سرکار اخلاق کے اوپر ہے. یہ مقام ہے میرے سرکار کا. لعلی کہا گیا، لعلی آپ بلندی پر ہو اخلاق کی، تو بلندی آپ کی ہے، اخلاق آپ کے نیچے ہے. تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ اخلاق کریمہ ہے. اب سنیے، وہی مکہ کی دھرتی ہے جہاں روزانہ میٹنگیں ہوتی تھی دارالندوہ میں، کفار و مشرکین جمع ہوتے تھے. شیطان بھی بڈھا بن کر آتا تھا مشورہ دینے کے لیے، لکڑی ٹیک کر آتا تھا، بڈھا بن کر آتا تھا، دارالندوہ میں بیٹھ کر مشورے دیتا تھا، ایسا کرو ایسا کرو، یہ نقصان پہنچاؤ یہ نقصان پہنچاؤ، یہ تکلیف دو. اس طریقے کی منصوبہ بندی ہوتی تھی. لیکن میرے سرکار کا کرم دیکھو، جب مکے سے ہجرت فرما کر میرے سرکار چلے گئے مدینہ، پھر مدینے سے واپس میرے سرکار مکہ میں فاتح بن کر آ رہے ہیں. فاتح مکہ، مکہ کو جیت لیا آپ نے، اپنے قبضے میں لے لیا پورے مکے کو. فاتح مکہ ہو گئے سرکار. اخلاق کا یہ عالم ہے، انکساری کا یہ عالم ہے کہ میرے سرکار اس دن کالا امامہ شریف باندھے تھے. بدل بدل کے باندھنا یہ بھی سنت رسول ہے. ایک ہی کو پکڑے رہنا یہ سنت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کبھی ہرا باندھ لو، کبھی سفید باندھ لو، کبھی کالا باندھ لو، ہے نا. بزرگوں کے جو امامے ہیں ان کے رنگ استعمال کر لو. یہ طریقے ہیں اب لوگوں نے مخصوص کر لیے ہیں. اب میں جیسا آدمی اگر جو روز ہمیشہ امامہ باندھتا ہوں، اگر ہرا امامہ باندھ کر نکلوں گا تو لوگ کہیں گے ارے مولانا طوطے کب سے ہو گئی ہے. سمجھے آپ؟ سفید امامہ باندھ کے نکلوں گا، ارے مولانا تو ہم بریلوی سمجھتے تھے، یہ تو سفید کبوتر نکلے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل زمانہ ایسا ہو گیا، لوگ اپنی اپنی پہچان کو ایک مخصوص کر لیے ہیں. جبکہ سرکار مدینہ کی شان ایسی تھی کہ سرکار کبھی سفید امامہ بھی پہنے ہیں، کبھی ہرا پہنے ہیں، کبھی کالا بھی پہنے ہیں. اب سرکار فاتح مکہ بن کے جب جا رہے ہیں مکے میں تو کالا امامہ شریف باندھ کر گئے. اور انکساری کا یہ عالم تھا. اونٹنی پر بیٹھے ہیں سرکار، مکے کی سرحد میں جا رہے ہیں،
مکے کے کافر کانپ رہے ہیں تو سرکار سینہ تان کر اکڑ کر نہیں گئے مکے میں، بلکہ میرے آقا اونٹنی پر بیٹھ کر اتنا جھک گئے، اتنا جھکے کہ سرکار کے موہڈے مبارک آپ کے گھٹنے شریف سے لگ رہے تھے۔ انکساری کا یہ عالم تھا، سینہ تان کر نہیں گئے۔ جیسے آدمی کوئی مقابلہ جیت جاتا ہے تو پھول جاتا ہے، لیکن سرکار جھک رہے ہیں، یہ آقا کی اخلاق ہے۔ جب پہنچ گئے مکہ کی سرزمین پر، دروازے بند کر لیے کافروں نے، وہی کافر جو حضور کو ستایا کرتے تھے، حضور کو مارتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، وہ کافر آج دروازے بند کر رہے ہیں، کھڑکیاں بند کر رہے ہیں، سانوں میں سے جھانک کے دیکھ رہے ہیں کوئی مسلمانوں کی جماعت تمہارے گھر پہ حملہ کرنے نہیں آ رہی ہے۔ تھر تھر کانپ رہے تھے مکے کے رہنے والے۔ میرے سرکار کا ایسا روب اللہ نے ان پہ ڈال دیا، ایسا دبدبا قائم فرما دیا کہ پورے کافر و مشرک، عورتیں، بچے، مرد سب کانپ رہے تھے کہ آج ہم مغلوب ہو گئے، مسلمان ہم پر غالب ہو گئے، آج تمہاری غلطیوں کا بدلہ لیں گے ضرور یہ لوگ، آج بدلہ لیں گے ضرور لوگ۔ یہ سمجھ کر کافر کانپ رہے تھے۔ ایک صحابی تو اچھل کر کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے۔ سرکار نے سنا، فرمایا لا لا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن بدلے کا نہیں ہے، آج کا دن تو مہربانی کرنے کا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی اخلاق کریمہ ہے۔ ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کو مارا ضرور ہوں لیکن وہ مجھے پلٹا کر بدلہ مجھ سے نہ لے۔ سرکار نے وہی تعلیم پیش فرمائی، دشمنوں کو معاف کر دو، اپنی جان کے دشمنوں کو بخش دو۔ ہاں، جو دین کا دشمن ہے اس کو معاف نہیں کرنا، جو ایمان کا دشمن ہے اسے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص تم کو بذات خود تم کو گالی دیا ہے اس کو معاف کر دو، تمہارا پیسہ کھا گیا ہے اسے معاف کر دو، تمہاری زمین پہ 2 انچ قبضہ کر لیا اس کو معاف کر دو۔ لیکن جو دین کا دشمن ہو، جو قرآن و حدیث کا دشمن ہو، جو سرکار کی سنتوں کا دشمن ہو، جو عشق رسول کا دشمن ہو، جو سرکار کے علم غیب کا دشمن ہو، جو سرکار کی حیات پاک کا دشمن ہو، جو سرکار کے اختیارات کا دشمن ہو، ایسے دشمن کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ دین کی تعلیمات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی 2 سنتیں قائم فرمائی دنیا میں، سن لو غور سے۔ ایک تو یہ سنت کا پہلو ہے، سرکار نے مرحمت فرمائی، سب کے ساتھ مہربانی فرمائی، کافروں کو، بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا میرے سرکار نے ان سے۔ یہ آقا کی سنت ہے، معاف کر دینا آقا کی سنت ہے۔ ایک سنت اور ہے سرکار کی، وہ کون سی سنت ہے؟ جب ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر جب بدر کے میدان میں اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہوا تھا، اسلام کو مٹانے کے لیے جمع ہوا تھا، حضور پاک کو ختم کرنے کے لیے جمع ہوا تھا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو خاک و خون میں ملانے کے لیے آیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد بالکل مختصر تھی، 313 ہی مسلمان تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے، جنگ بدر جب واقع ہوئی تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس وقت مسجد میں بیٹھ کر آپ نے کمرے کے دروازے بند نہیں کر لیے، بلکہ میرے سرکار کی جرأت و ہمت یہ تھی کہ آپ ہاتھ میں شمشیر برہنہ لے کر صحابہ کرام کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر میدان بدر پیدل چلتے ہوئے پہنچ گئے۔ تو اسلام کو پھیلانا ہے تو اخلاق پیش کرو، اسلام کو بچانا ہے تو سنت بدر کو زندہ کرو۔ یہ دونوں پہلو ہیں میرے سرکار کی سنت کے، ہے نا؟ یہ دونوں پہلو کو ہمیشہ نظر میں رکھنا۔ اسلام پھیلانا ہے، اخلاق کا پیکر بن جاؤ۔ کفار و مشرکین کو آپ اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، ان کے سامنے اخلاق کا مظاہرہ کرو، انہیں آپ خدمت کرو ان کی، انشاءاللہ ان کے دل میں ایمان و اسلام کی محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اگر اللہ توفیق دے دے تو اسلام قبول کر لیں گے۔ کتنے آج غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، خود آپ کی رضا جامع مسجد میں الحمدللہ اب تک نہ جانے کتنے نوجوان غیر مسلم بچے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر یہاں اسلام قبول کیے ہیں، آپ سب گواہ ہیں اس بات پر۔ تو اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے تو اخلاق پیدا کرو اپنے اندر، اور دشمن کو معاف کرتے جاؤ، اور دشمنوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، انشاءاللہ اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ اور اسلام کو بچانا کا جب وقت آ جائے
جب تمہارے دین پر کوئی حملہ کرے، جب تمہارے عقیدے کو برباد کرنا چاہے تو اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا ہے، ہم کو سنت بدر کو زندہ کرنا ہے۔